پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، الفاظ کے درست چناؤ کا مشورہ دے دیا۔ کہا سیاست دانوں کو موجودہ حالات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہماری افواج سرحدوں کی محافظ ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستانی فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا سراہتی ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ فتنہ خوارج کے مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ اور ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے اس کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں، بس بہت ہو گیا۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان معافی مانگے، وفاقی وزیروں کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے لواحقین اور قوم کے جذبات مجروح ہوئے۔ شہداء ہمارے سر کا تاج ہے۔ مولانا بیان پر قوم اور شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر رضا حیات حراج نے کہا مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بے حرمتی کی، فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا بھی مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے، ان کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے افواج پاکستان اور عوام نے ملک کے لیے شہادتیں دی۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سب کی دل آزاری ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مطالبہ کیا مولانا پوری قوم اور شہداء کے لواحقین سے فوری معافی مانگی۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر اور فخر ہیں، ہم شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ سب کو اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے اور ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں ہم سب کو مل کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہمارے جوان سرحد پر تنخواہ کے لیے نہیں شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شہداء کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ میں شہداء کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں۔ حافظ طاہر اشرفی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر پٹیشن، گجرانوالہ کی عدالت نے سربراہ جے یو آئی کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور سیشن کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، کون کشمیری ہے کون نہیں یہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا، اب وفاقی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں ٹکٹ ہولڈرز اور رہنماؤں سے خطاب، کہا احتجاج کی آڑ میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائے گی۔ احتجاج کی ناکامی کے بعد کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ راولہ کوٹ میں اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے تشدد اور ویڈیو بنانے والوں کی شناخت کا عمل اور تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی شخص یا گروہ کو اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہیکرز نے بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کوڈن کالم کا ڈیٹا چرا لیا، 19,000 فائلز چوری کی گئیں۔ راجرز کے مطابق رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے بھارتی نیوکلیئر پاور پلانٹ کی ہزاروں فائلز
ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دی۔ فائلیں پلانٹ کے ٹھیکیدار انل امبانی کے ریلائنس گروپ کی ہیں۔ ڈارک ویب پر اپلوڈ فائلز میں انجینئرنگ نقشے اور انشورنس دستاویزات شامل ہیں۔ امریکہ کی ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقوں میں بمباری۔ امریکی سینٹ کام نے بیان میں بتایا 90 منٹ تک جاری آپریشن میں تم بزرگ جزیرے پر دفاعی نظام، کروز میزائل کے مراکز اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں میں 7 فوجی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں چھاؤنی پر حملہ کیا۔ ایک بیرک کو 13 میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈپو تباہ کر دیے۔ کویت کے علیہ السلام ایئر بیس پر ڈرونز کے لانچنگ رینپ کو نشانہ بنایا۔ اردن میں الارزق فضائی اڈے پر ڈرون حملے کیے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت مشرق وسطی میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس اور مہلک کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اتحادیوں کے توانائی ترسیل کو نشانہ بنانے کا انتباہ۔ کہا تنازع جاری رہا تو تیل اور گیس کے برآمدی راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ خطے سے توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کرپٹو والیٹ میں موجود $130 ملین منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کے مرکزی بینک سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی۔ نئی پابندیوں کے تحت $130 ملین سے زائد مالیت کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کیے۔ ایران کی غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایرانی حکومت کو غیر قانونی آمدنی تک رسائی سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ کاروباری برادری زیادہ پیداوار اور برآمدات کے فروغ کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا FBR کے سینئر افسران ہر ماہ کراچی کا دورہ کریں اور کاروباری برادری سے رابطہ کر کے ان کے مسائل بلا تاخیر حل کریں۔ ٹیکس نظام کو مزید شفاف، آسان بنانا ہے تاکہ کاروباری برادری کا اعتماد بڑھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پیچیدہ انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ادارہ برائے رابطہ انسانی امور کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا بڑھتے ہوئے موسمیاتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ ٹام فلیچر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بھی ملاقات کی۔ مانسون بارشوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں اور PDMAs کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی بڑھنے پر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 0.91% بڑھ کر $85.49 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت 0.68% اضافے سے $79.88 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر آکاش کمار قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سریش رام چند اور انیل عادی جرائم پیشہ ہیں۔ کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی میڈیا بریفنگ۔ بتایا ڈاکٹر آکاش کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ تینوں گرفتار ملزمان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ ملزمان تک CCTV کی مدد سے پہنچے۔
कोई भी पाकिस्तानी तनसीख शुदा या जायद उल-मयाद नाइकॉप पर पाकिस्तान नहीं आ सकता। दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई गाइडलाइन जारी। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन हुकाम को आगाह कर दिया। गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीजा या कारामद नाइकॉप को लाजमी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओकाड़ा ई ग्रीन बस का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। कहा, ई ग्रीन बस आवाम के लिए तकरीबन मुफ्त और एक लग्जरी सवारी है। सूबे में ई ग्रीन बसेस का ये मंसूबा मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए का है। आवाम को अब तक 80 अरब रुपए की बसेस दी जा चुकी हैं। मरियम नवाज ने पिंक सॉलिड वेस्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। कहा, फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉलिड पर अब मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत है, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। हमारे नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। फनियों पेशेवराना तालीम और पैदावारी सलाहियत माशी कामयाबी की जमानत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, नौजवानों को पाकिस्तान और दुनिया भर में एतमाद के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रहे हैं। बगैर किसी तफरीक के तमाम मर्दो खवातीन को यकसा मौके की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दरे निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरियार मुनव्वर, दुर्र फिशां सलीम, सहर हाशमी, नामिर खान, सानिया सईद और सबा हमीद ड्रामे के नुमाया किरदार। ड्रामा दरे निजात को मेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है, तो देखना ना भूलिए। ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।